میں خالد بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر موقع دیا اپنی تحریر پڑھنے کا، اور یہ ان کا ایک ہم سے بڑا ایک اچھا رشتہ ہے کہ وہ بار بار اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اردو زبان اور اس میں لکھی جانے والی تحریروں کو فروغ دیا جائے۔ آج کی مصروف زندگی میں یہ ساری چیزیں ذرا مشکل ہوتی ہیں، اس طرح سے سوشل گیدرنگز نہیں رہی ہیں، اور اس طرح کے ایک جو ہلکے سچتے تھے تو اس کی بھی کمی کہیں نہ کہیں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن خالد بھائی کا یہ جو ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے، اس کی وجہ سے جو نئے رائٹرز ہیں یا جو ہمارے سینئرز رائٹرز ہیں ان کو بھی کافی موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی تحریروں کو آن لائن شیئر کر سکیں، تاکہ جو بھی ان کے سامعین ہیں وہ ان کو سن سکیں، اور ان کی جو بھی گفت و شنید ہوتی ہے مختلف ٹاپکس پہ میں نے ان کے پروگرامس میں دیکھی ہے، اس سے بھی افادہ حاصل کر سکیں۔ تو آج کی جو میری تحریر ہے اس کا نام 0.001% ہے۔ میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ حقیقت اور افسانے کے مابین وہ اپنا نام فقط اشتیاق کا تھا۔ اس کے اندازے تخمین عدم اطمینان اس کی حصول شدہ تصریحات کو بے مصرف بتاتے، اور وہ خود کو تخیلات کی زیادتی سے بھرا ہوا پاتا۔ اس کو اپنے آپ سے بھروسہ اٹھ گیا تھا، اور اس کے باطن سے نکلتی اصوات اس کے حاصل علم پر حاوی تھی۔ اس کے ظاہری علم و فہم پر تشکیک کی وجہ باطنی خیالات کے پیدا کردہ وہ عناصر تھے جس نے اس کے وجود کی حقیقت کو نایاب بنا دیا تھا۔ عدیم المثال ہونے کا سبب بے نظیر ہونے کے بجائے شک کا حصار تھا۔ اس حصار میں رہتے رہتے اس نے اپنے ملے علم کو مفروضہ قرار دیا تھا۔ اس حصار میں رہتے رہتے اس نے اپنے ملے علم کو مفروضہ قرار دے دیا تھا۔ جب تک وہ ایسا کرتا رہا وہ اپنے حوالے کو مشکوک پاتا، وہ اپنا حوالہ عدیم الوجود بتاتا، پھر وقت میں تیرنے کے بعد اس نے اقرار کی گنجائش پیدا کی۔ اس نے عقل و شعور کی سیڑھی کو چڑھنا شروع کیا۔ بے حد علم بے حد ضخامت کے ساتھ اس سے روز ملنے لگا۔ وہ علم حاصل کرنے کی لگن میں اپنے آپ کو صرف کر رہا تھا، مگر علم اور تفہیم کی بنیاد کو یقین کا درجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ اس نہج پر تھا کہ وہ علمی سلسلے کو قبول تو کر رہا ہے، مگر 0.001% امکان موجود ہے کہ قبول کیے جانے والا علم صحیح نہ ہو۔ وہ سنے پڑے علم کو دونوں ہاتھوں لینے کے باوجود اس علم پر شک کر رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اعتماد کے ساتھ جو علم پہنچا رہا ہے وہ یقیناً سچ ہو؟ کسی علمی روایت کو ذوف کا درجہ دینے سے احتمال کے باوجود یقین کا امکان ہے، اور کسی روایت کے اجماع کے باوجود 0.001% شک تو پنپ رہا ہے۔ وہ سب کے یقین کو شک اور سب کے شکوک کو یقین کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ لوگ اتنے آرام سے اپنے علم اور حقائق کو سچ مان چکے ہیں، بڑے یقین کے ساتھ سب ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے فیصلے اور فتوے دے رہے ہیں۔ جب بھی وہ خود کسی یقینی بات کو دوسرے تک پہنچاتا تو 0.001% امکان رکھتا کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ علم کو یقین کے بجائے بے یقینی سے بیان کرنے کے بعد بھی اس کے یقینی ہونے کے امکان پر اس کی نظر رہے۔ اس کے نزدیک ہر شعبے میں علم فقط معلوم ہو جانے والی باتیں ہیں۔ ان باتوں کا سب سے پہلے فقط علم ہونا ثابت ہے، پھر استقرا کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ہر علم کا سچ اور حق ہونا مشکوک ہے۔ علم جزوی طور پر تو سچ کہلائے گا، مگر اس علم کا حقیقت ہونا زیر بحث رہے گا۔ وہ کسی بھی علم کو بس اتنا درجہ دے سکتا ہے کہ اس کی سماعت و بصارت نے اس کے ہونے کا اقرار کیا ہے۔ بعد از بعد وہ اس علم کو ماضی کا رتبہ دے سکتا ہے۔ ماضی سے بنتی روایات ہمیشہ سے تھیں، مگر ان کی تحقیق لازم ہے۔ ہر سنی پڑی بات کا تاریخی ہونا ممکن ہے، مگر ہر سنی پڑی بات کا علمی وجود شک کے دائرے میں تیرتا رہے۔ تاریخ پڑھنے اور سننے سے سچ کا مرتبہ لے سکتی ہے، کیونکہ تاریخ رقم ہو جاتی ہے۔ اس تاریخ کا اصل میں سچ ہونا اور حقیقی ہونا اس کے لیے قابل بحث ہے۔ اگر کسی بات پر یقین آ بھی جائے تو 0.001% امکان پھر بھی موجود رہے گا۔ اس کے مطابق ایسی بے یقینی ہی یقین کو جنم دے گی، جس کے بعد ریشگی کا سلسلہ جدت کا مظہر ہوگا۔ وہ اپنی شخصیت کو اتنا پیچیدہ کیوں کر رہا تھا؟ سب تمانیت کے ساتھ یقین کو تھامے اپنے علم کو تقویت دے رہے ہیں۔ اس کے مطابق وہ ایک سچ ہے جس کو ملنے والا علم اس میں داخلے کے بعد اطمینان کی کشمکش سے گزرتا ہے۔ وہ خود ایک یقین ہے، اور اس میں داخلے کے مختلف راستے ہیں۔ یہ راستے حسیات پر مبنی ہے، مگر ایک راستہ اس کے اندر وسعت پاتا جو شعور کا تھا۔ اس راستے نے داخلی علم کو ہجرت کردہ سچ کا نام دیا۔ اس ہجرت کی حقیقت تو موجود ہے، مگر علم کا صادق ہونا عدم اطمینان کا شکار ہے۔
وہ اپنے وجود میں ہر علم ہر رائج حقیقت کو مکان دے گا، مگر اس کا بنیادی طور پر صادق ہونا یا نہ ہونا وہ خود ثابت کرے گا۔ یہ اس کی تفہیم اس کا سچ ہوگا جس پر وہ قادر ہے۔ اس قدرت کے سبب وہ ایک الگ شخصیت ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا زاویہ ہے، اس کو اپنے زاویے پر یقین ہے، اور وہ اس کے استقلال میں 8 پہر محنتی ہے۔ ایک بات تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے، وہ جو سمجھ رہا ہے، وہ 0.001% امکان کے ساتھ ہے۔ کوئی علم، کوئی تفہیم، کوئی تصریح کتنی بھی یقینی ہو جائے، 0.001% گنجائش ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہو ہی نہیں۔ امکان ہمیشہ ہمیش جاوید ہے، جو خود ایک مستقل یقین ہے۔ ایک زاویہ اور اس کے اشتیاق ہونے کی دلیل تھی کہ جس داخلی علم کو وہ اپنے شعور کے مقام میں غیر یقینی کہہ رہا ہے، وہ یقینی بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ تعویلات کے ذریعے اگر حاصل شدہ علم کو مشکوک ٹھہرا رہے ہیں تو ایسی غیر یقینی حقیقت کو اطمینانی جذبہ بھی مل سکتا ہے۔ 0.001% امکانات نے اس کے سچ کو جزوی طور پر شک کی تحویل میں دے دیا۔ ایک نتیجے پر وہ اطمینان پذیر تھا کہ کچھ بنیادی عقائد واقعات درجۂ صدق پر ہے۔ درجۂ صدق کے علاوہ ہر بات کے غلط ہونے کے 0.001% امکان موجود ہے۔ درجۂ صدق اس کے نزدیک وہ بیانیہ ہے جو بغیر شبے کے ثابت ہے۔ ماضی سے وابستہ تمام نسبتیں اور تاریخی کلام کے لیے اس کے حافظے کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اس دروازے سے جانکاری عمل میں آئے گی، مگر ہر بات کو درجۂ صدق نہیں مل پائے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ خود کو صحیح اور سب کو غلط سمجھتا، وہ روایات پر مبنی دنیا کو ٹھوس سہارا دینا چاہ رہا تھا۔ ہر سنا پڑا دیکھا عمل ایک سچ ہے، وہ اس سچ کو جازب بناتا، مگر حق کا درجہ دینا مشکل تھا۔ حق تو درجۂ صدق پر مبنی ہے، اور سچ سنا پڑا سچ غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے اطمینان پر استجاب کا شکار ہے۔ کوئی نہیں سوچتا 0.001% گنجائش ہے کہ اس کا فہم اور شعور غیر حقیقی ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کا سچ اقبال تو ہو سکتا ہے، مگر اس سچ کے اقرار کے باوجود 0.001% شک کے بطن سے اختراع اپنا رنگ دکھا سکتی ہے۔ وہ اس حالت کو لیے اپنے سفر کو مستقل طور پر کیے جا رہا ہے۔ اس کی زندگی کا حاصل فقط یہ بیانیہ طے پایا کہ اس کا اور سب کا علم و شعور درجۂ صدق کے علاوہ کچھ نہیں، فقط 0.001%۔ یہ تحریر میں نے جو ابھی مکمل کی ہے، یہ اس کو عنوان 0.001% تھا۔ تو خالد بھائی کے پلیٹ فارم سے میں ایک تحریر تو یہ مکمل کر دی ہے جو طویل بھی تھی، لیکن ایک یہ میں چھوٹی سی ایک میں نے تحریر لکھی تھی جو بہت ہی مختصر سی ہے، لیکن وہ بھی میں چاہوں گا کہ جو ہے اس وقت سنا سکوں۔ تو ایک ویسے ہی ایک خیال رقم کیا تھا، تو وہ میں رکھتا ہوں۔ اس خیال کا میں نے ایسے کوئی نام نہیں رکھا، لیکن وہ ایک موضوع ہے، اس کے حوالے سے میں وہ پڑھنا چاہوں گا۔ جذبات کا احساس سوچ کو علمی طور پر مستعمل نہیں ہونے دیتا۔ علمی قانون اشتعال طب اندازی کے بجائے مثبت رجحانات کو اپنانے کا سبق دیتے ہیں۔ علمی قانون اشتعال طب اندازی کے بجائے مثبت رجحانات کو اپنانے کا سبق دیتا ہے۔ خود ساختہ نظریات ذہنی وسعت کی مشق سے قطع ہوتے ہیں۔ ممکن ہے ایک سوچ کا طلوع ہونا دوسری فکر کو دفن کر دے۔ شوریدگی کو پس پشت ڈال کر فہم کی سیڑھی چڑھنا علم کا راستہ ہے جو منافع بخش ہے۔ کوئی بھی نظریہ جلد بازی کے بجائے حجت قاطع کا منتظر ہوتا ہے۔ تیز گامی کے بجائے ٹھہر ٹھہر کر علمی لبادہ تیار کرنے کے تیز گامی کے بجائے ٹھہر ٹھہر کر علمی لبادہ تیار کرنا خوش آئین ہے۔ علمی لباس انسانی قانون سے مابرہ اس کے قانون کا محتاج ہے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ اس سمجھ بوجھ کے ساتھ اس دنیا میں پڑاؤ ڈالنا اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد تشکیک استکبار نہیں، بلکہ اصل جذبہ ہے جس کا متقاضی ہر انسانی وجود ہے۔ علم حاصل کرنا یہ نہیں کہ انسان خود کو سنی سنائی باتوں کا پابند کرے، یہ راستہ تو بینائی سے محرومی کا ہے۔ انسان پورے شعور کے ساتھ تحقیق کا تقاضا کرے اور اپنے ہونے کے مقصد کو سمجھے۔ موجود دور میں جذب ہو جانا منزل نہیں، اجتماع اور تعداد سے استدلال کر لینا آسان ہے، مگر صاحب وجود اطمینان اور انفرادی جستجو کو شیوا سمجھتا ہے۔ تردید کے بجائے سوالیہ نظر وہ طرز عمل ہے جس سے زندگی کے اصل بیانیے تک رسائی ممکن ہے۔ نابینا شخص ظاہری مناظر سے محروم ہو جاتا ہے، مگر ذہنیت کو پابند کر لینا جیتے جی مرنے کی مثل ہے۔ فیصلے کا اختیار ہر کسی کے پاس ہے۔
کہ وہ آسان موت کا انتخاب کرے یا مشکل زندگی کا۔ اندھی تکلیف کے ساتھ جینا ہی دراصل موت ہے۔ ایک ڈگر وہ ہے جو ذاتی تفہیم پر مبنی ہوگی اور ایک حقیقت کا مشکل ترین موڑ بن کر بھی آشکار ہو سکتی ہے۔ وہ وجود ہونا اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ اپنے موجود ہونے کے آثار سے اپنا مقام پا لینا کامیابی ہے۔ تردید کرنا اور قائل ہو جانا شعار نہیں۔ مشاہدے اور تحقیق کو عزم رکھتے ہوئے قدم بڑھاتے جانا اصل ہے۔ اس اصلی راستے میں وہ ذہنیت بھی ٹکرائے گی جو خود کو انسانی افکار کا پابند کی ہوئی ہے۔ انسانی قوانین کی بیت وہ چور دروازہ ہے جس کو پار کرتے ہی انسانی قوانین کی بیت وہ چور دروازہ ہے جس کو پار کرتے ہی سمجھ بوجھ مقید ہو جاتی ہے۔ یہ فیصلہ انسان پر منحصر ہے، وہ انسانیت کے اعزاز کو قبول کرتا ہے یا اپنی زندگی اور عاقبت کی پرواز دوسروں کو ہبا کر دیتا ہے۔ شعور کی پرواز ذاتی ہے۔ اگر اپنی ذاتیات اور احساسات کا سفر رک جائے تو گزرتے وقت کے ساتھ انسان اپنے بجائے دوسروں کے سفر میں شریک ہو جاتا ہے۔ اپنے سفر کو ملوث خاطر نہ رکھنا اور ذاتی افکار کا راستہ بلند کر کے دوسروں کو اس کا مالک بنانا آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے جو فقط بے جواز اور بے دلیل ہے۔